السلام علیکم۔ اچھا، یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے اس میں کسی پارٹی کو اچھا یا برا کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہم نے کی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے کہ آج پاکستان کا جو حال ہوا ہے اور اب اس کا مداوع کیا ہے، یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ جب پاکستان بنا تو صورت انفال میں جو مال کی تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب کوئی ملک فتح ہو تو اس میں ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے اور جو دشمن سے لڑ کے لیا جاتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے ملتا ہے، اور ایک مال انفال ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو لڑائی تو ہوئی نہیں تو مال فے تھا، اس کی تقسیم یہ ہے کہ 4 حصے مجاہدین کو ملتا ہے اور ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غریبوں اور مسکینوں کا ہوتا ہے، ان کے بیت المال کا ہوگا۔ مگر مجاہدین کون تھے؟ مجاہدین وہ لوگ تھے جو وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے اور انہوں نے مطلب ہے کہ لیکن مال کہاں گیا؟ مال جو تھا، جو جاگیردارانہ نظام تھا وہ اسی طرح رہا۔ اس وقت پاکستان میں جو 65% زرعی رقبہ ہے اس کے 5% مالکین ہیں زمین کے، ان کے 5% خاندان 65% زرعی رقبے کے مالک ہیں، جبکہ 50% کاشتکار جو ہے وہ رقبے کے مالک نہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوئی، چلو یہ غلطی ہوگی۔ اب دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے جو بنیادی ضرورت تھیں، بنیادی انسانی بنیادی ضروریت کی چیزیں، مثلا تعلیم اور ہیلتھ اور جو اچھا کھانا اور فوڈ، یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی، ان پر کنٹرول نہیں رکھا، اور اس میں یہ ہوا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے ارتکاز دولت کر کے وہ اپنا پبلک فلاح پر نہیں گئے اور ٹیکس بھی ایویژن کرتے رہے، تو مال اتنا جمع ہو گیا کہ اب وہ مال جو ہے دوسرے ملکوں میں وہ بھی جا کے انہوں نے اپنے جائیدادیں وغیرہ بنا لی۔ تیسری غلطی جو ہوئی یہ 1990 میں ہوئی کہ جب ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ہم جو ہے حصہ دار بنے، اور اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پہلے ٹیرف ہوتا تھا، یعنی ملک کے اندر کوئی چیز آتی تھی تو اس پر ہیوی ٹیکس تھا، 40-50% ٹیکس تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اندر ملک کے اندر چیزیں بنیں، لیکن وہ ایک دم ہم نے کر کے 7% تک کر دیا۔ اس سے دوسرے ملکوں نے بے تحاشا چیزیں ملک کے اندر بھیجنی شروع کی اور ہم جو ہے وہ امپورٹ کے عادی بن گئے۔ آج ہمارے ملک میں جو امپورٹ ہے وہ $80 بلین کی امپورٹ ہوتی ہیں اور ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں 40 کی۔ یہ جو ڈیفیسٹ جو بنتا ہے 40 کا، اس کو 30 بلین کا تو وہ جو باہر سے لوگ کمائی کر کے بیچتے ہیں وہ کور اپ ہوتا ہے، تو $12 بلین کا پر ایئر کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمیں ہر سال پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے چوتھی کہ جس سے یہ جمع ہوتے اور پھر IMF ہمیں قرضہ دیتا ہے چیزیں ملک کے اندر بھیجنے کے لیے، تو اب ہمارا قرضہ کتنا بڑھ گیا؟ $124 بلین کا باہر والا قرضہ بڑھ گیا اور اندرونی قرضے بھی ہے۔ تو اس طرح ہمارا جتنے پاکستان کے تمام لوگوں کی انکم جمع کی جائے تو اس کا 90% تک ہم قرض کے اندر ہیں، یعنی کہ ہم دب چکے ہیں قرض کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی غلطی ہو یہ تقریباً 1994 میں پھر کی گئی کہ جب مہنگے پاور پلانٹ لگائے گئے، اس میں ہمیں اس وقت پاور پلانٹ 42,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے اتنی بجلی لوگوں تک سپلائی نہیں کر سکتا، یعنی بجلی بن رہی ہے لیکن وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 30,000 میگا واٹ تک ہے، یعنی کہ 10,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے، ہم پے کر رہے ہیں کیپیسٹی کی شکل میں، کیپیسٹی پیمنٹ کی شکل میں، ہمارے بلوں میں لگ کے آتا ہے، وہ ہمیں آگے۔ تو اس سے ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے پالیسی بنانی ہے۔ پھر زمین کی ذخیرہ اندوزی، یعنی کہ پلاٹوں کی ذخیرہ اندوزی، یعنی کہ وہ اس پر ہے کہ یہ جو ہمارے پلاٹ ہیں، خالی پلاٹ جو ہیں، اس پر ہی لوگ گین کماتے یہ بہت پیسہ جمع کرتے یہ روپے کے قبرستان ہے، اس پر قانون سازی کی ایسی ضرورت ہے کہ یہ روپیہ ان قبرستانوں سے نکلے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ڈسپلن اور اخلاقی تربیت پر ہم نے نہیں انویسٹ کیا، پھر ہم نے پولیس کے نظام پر انویسٹ نہیں کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ جس میں عدلیہ، فوج اور بیوروکریسی شامل، ان کی اس کے لیے ہم نے اکاؤنٹیبلٹی پر ہم نے انویسٹ نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں۔ یہ غلطیوں کو اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امپورٹ کنٹرول پالیسی بنائی جائے۔
اب حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم بارڈرز پر کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے کریں، لیکن اندر دکانوں تک میں دیکھیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور قومی جذبہ پیدا کریں کہ لوگ جو ہے وہ لوکل چیزیں استعمال کریں. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ کنٹرول کریں گے تو لوکل چیزوں کے لیے انڈسٹریلائزیشن پالیسی بنائی جائے. انڈسٹری لگنی کہاں ہے؟ شہروں کی ماسٹر پلاننگ کی جائے، ریجنل پلاننگ کی جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو مہنگے بجلی پلانٹ ہیں 22 کے قریب جو ہیں یہ بہت مہنگے، ان کو بند کر دیا جائے. جب بجلی پہنچ ہی نہیں رہی ہمارے تک اور بن رہی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ ان کو ہم بند کر دیا جائے. اور یہ پارلیمنٹ جو بھی بنے وہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیں ریوائز کیا جائے. پھر یہ ہے کہ ہم ایران پاکستان جو پائپ لائن ہے، ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ہے، وہ جلدی سے ہم بنوائیں تاکہ وہاں سے مطلب تیل ہمارا وہاں سے آنا شروع ہوئے. پھر یہ ہے کہ یہ جو ترکمستان، افغانستان اور پاکستان اور یہ انڈیا پائپ لائن ہے، اس کو بھی ہم ایکسپلور کریں، اس منصوبے کو بھی ہم شروع کریں. کوئی بھی جماعت ہو وہ اس کو فوری طور پر شروع کرے. پھر چھوٹے ڈیمز ہم بنائیں اور ریلوے کے نظام کو ہم بہتر کریں. تجاوزات کنٹرول کریں. تو جب تجاوزات کنٹرول کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے ٹریفک کا فلو تیز ہوگا، ہمارا تیل بچے گا، ہمارا ٹائم بچے گا. اس کے لیے ہم جیسے سیف سٹی ہوتا ہے کہ کیمرے کے ذریعے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. 1 کلومیٹر لمبی اسٹریٹ ہے، اس کے لیے ہم بلنگ سسٹم بنائیں، پینلٹی سسٹم بنائیں کہ جس طرح واپڈا کا بل گھر میں آتا ہے اس طرح تجاوزات کا بھی بل آئے گا. آپ نے پبلک اسپیس استعمال کیا ہے